بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما کتاب المتاجر درس نمبر 71۔ مسائل میں سے تیسرا مسئلہ مورد بحث تھا، اس کا بقیہ حصہ اس درس میں مورد بحث قرار دیں گے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ، بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی کنیز خرید کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنیز بائع کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کی ملکیت میں تھی، اور بائع نے اس سے اجازت لیے بغیر اس کو بیچ دیا، یعنی گویا کہ دوسرے کا حق اس کنیز پر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مشتری تمام جو اس کے خسارت اور اخراجات ہیں اس کا حق مہر ہو گیا، اس کے باقی منافع جو اس نے استفادہ ان سے کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ ادا کرے گا۔ اور انہوں نے یہاں پر اس کی دلیل قرار دی تھی کہ جیسا کہ بیع فضولی میں گزر چکا ہے کہ بیع فضولی میں مالک مشتری سے اپنی مبیع بھی واپس لے گا اور اس کے جو منافع اگر اس نے استفادہ کیے ہیں تو بھی وہ ادا کرے گا اور اگر نہیں کیے تو بھی ادا کرے گا۔ تو یہاں پر ایک اشکال مقدر یا سوال مقدر پیدا ہوتا ہے کہ جب مصنف یہاں پر بھی دلیل وہی سابقہ بیان کر رہے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو دوبارہ یہاں پر اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بس اس کو بھی ادھر ہی حوالہ دے دیتے اور اسی پر اکتفا کرتے۔ تو یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں پر اس کے ذکر کرنے سے جو اس کی غرض ہے وہ اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہاں پر مالک جو ہے مشتری سے یہ اخراجات لے سکتا ہے، اور حتیٰ کہ جو اس نے بچہ، یعنی اگر اس کے وتی کے ساتھ حمل ٹھہر گیا ہے اور اس کنیز کا بچہ مثلا وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو اس میں بھی وہ بھی اس سے لے سکتا ہے۔ بس اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پس والغرض من ذکر ھذا التنبیہ علی مقدار ما یرجع بہ، یعنی یہاں پر غرض اس کے ذکر کرنے سے یہ تھی کہ تنبیہ کی جائے، متوجہ کیا جائے اس پر کہ یہ مقدار مثلا یہ جو اخراجات ہیں، یہ جو غرامات ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن میں وہ رجوع کر سکتا ہے مالک مشتری سے، اور پھر مشتری جو ہے وہ رجوع کرے گا بائع سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیا اگر کنیز اس چیز کو جانتی تھی، ٹھیک ہے مشتری تو نہیں جانتا تھا، اگر کنیز جانتی تھی کہ یہ کسی اور کی ملکیت میں ہے اور پھر اس علم کی وجہ سے اگر وہ چاہتی تو مشتری کو وتی سے روک سکتی تھی، لیکن مشتری نے اگر اس کے ساتھ وتی کر دی اس کنیز کے علم کے باوجود، تو آیا اس صورت میں یہ عقر یعنی وہ جو اس کے اوپر حق مہر وغیرہ آ رہا ہے کیا یہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی آیا اس کنیز کا جاننا کہ یہ بیع جو ہے فاسد ہے، بیع باطل ہے، پھر بھی مثلا اس نے اس کے ساتھ وتی کیا ہے مشتری نے، تو کیا اس صورت میں بھی یہ حق مہر اور باقی اخراجات جو ہیں خصوصاً حق مہر اور بچے کی قیمت ثابت ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس عقر کے ثابت ہونے میں وتی کے ساتھ، کہ چاہے کنیز اس چیز کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو۔ یعنی آیا اس کی جہالت کی صورت میں یہ ثابت ہوگا، یا اگر علم بھی رکھتی ہے کہ بیع مثلا اس میں باطل ہے اس کی بیع تو بھی یہ ثابت ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں دو قولوں میں سے ایسا قول یہ ہے کہ یہاں پر بھی ثابت ہو جائے گا اس کے اوپر یہ حق مہر اور باقی جو مالی اخراجات ہیں وہ۔ البتہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دروس میں فرمایا ہے
کہ یہ حق مہر اس صورت میں رجوع کر سکتے ہیں اگر اس نے اکراہ کیا ہو تو، یعنی اگر مشتری نے جبراً اس کے ساتھ وطی کی ہے تو اس صورت میں حق مہر بائع اسے لے سکتا ہے، ورنہ علم کی صورت میں جب یہ جانتی تھی تو اس صورت میں یہ حق مہر میں رجوع نہیں کر سکتے۔ وفی الدروس لا یرجع، دروس میں مصنف نے فرمایا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا ہے مہر کا مگر اس صورت میں کہ اگر اکراہ ہو، یعنی گویا کہ اس نے اکراہ کے ساتھ، مشتری نے اس کے ساتھ وطی کی ہو۔ البتہ اس کو مصنف جو ہیں وہ رد کرتے ہیں، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ رد کرتے ہیں اور وہ متن میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اب یہ بات ہے وَهَلْ يَضْمُنُ مَا ذُكِرَ عَرْشُ الْبَكَارَةِ، کہتے ہیں ایک تو حق مہر اس کے اوپر ہے، مشتری کے اوپر، یعنی جب مشتری نے اس کے ساتھ وطی کر دی تو اب حق مہر بھی ہے، تو کہتے ہیں حق مہر کے ساتھ ساتھ آیا عرش بکارت کا بھی ضامن ہے، یعنی چونکہ اس نے جب اس کے ساتھ وطی کیا اگر وہ باکرہ تھی تو اس کا پردہ بکارت چلا گیا تو گویا کہ یہ ایک جنایت ہے، یا نہ وہی حق مہر ہی کافی ہے، تو کہتے ہیں آیا حال یضمنو، کیا وہ ضامن ہوگا مشتری مع ما ذکر، اس چیز کے ساتھ جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے یعنی حق مہر، کیا اس کے ساتھ عرش بکارت کا بھی ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر عرش بکارت کا بھی ضامن ہوگا۔ دو وجہ ہیں، البتہ ان میں سے اجود یہ ہے کہ ان میں تداخل نہیں ہے، یعنی وہ جنایت بکارت اور ہے اور حق مہر عوض بوز ہے وہ اور ہے، تو بس یہ دو سبب علیحدہ علیحدہ ہیں، تو وہ حق مہر وہ بوز کے لیے تھا اور عرش بکارت علیحدہ سے اس کو دینا ہوگا۔ والغرض من ذکر حاضی ہونا التنبیہ علی مقدار ما یرجع به مالک العامت علی مشتریہا، کہتے ہیں غرض یہ ہے من ذکر حاضی، اس کے یہاں پر ذکر کرنے سے، چونکہ جب آپ نے دلیل وہی بیع فضولی والی دی ہے تو دوبارہ یہاں پر اس بات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں پر ہی اکتفا کیا جاتا، تو کہتے ہیں یہاں پر اس کو ذکر کرنے سے غرض یہ تھی کہ التنبیہ علی مقدار، کہ تنبیہ کی جائے اس مقدار پر کہ ما یرجع به مالک العامت، کہ جس میں مثلا رجوع کرے گا، جس میں جو چیز کہ جس کو لے گا یعنی مالک عامہ، اس کنیز کا مالک علی مشتریہا الواتی، اس کے اس مشتری پر کہ جس نے اس کے ساتھ وطی بھی کی ہے، لہا یعنی اس کنیز کے ساتھ، ما استلادہا، ساتھ اس کے کہ اس نے بچہ بھی جنم دے دیا ہے، تو اس صورت کو بیان کرنے کے لیے یہ تنبیہ یعنی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مالک جو ہے اس بچے کے استلاد کی صورت میں اس مشتری سے مثلا حق مہر بھی لے گا اور قیمت بچے کی بھی لے گا۔ فرماتے ہیں ولا فرق فی ثبوت العقر بالوضع بین علم العامت بعدم صحت البیع وجہلها علی اصح القولین، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے عقر کے ثابت ہونے میں، یہ مالی اخراجات یعنی حق مہر وغیرہ کے ثابت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، وطی کے ساتھ یہ جو ثابت ہو رہے ہیں بین علم العامت بعدم صحت البیع، کہ عامہ کو مثلا علم ہو بیع کے صحیح نہ ہونے کا، یعنی اگر وہ نہیں جانتی تھی اور اس کے باوجود وطی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، وجہلہا، یا اس کے جاہل، یعنی علم اور اس کے جاہل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ اس کی صحت بیع کے صحیح نہ ہونے کو جانتی تھی یا اس سے جاہل تھی، علی اصح القولین، دو قولوں میں سے اصح قول کی بنیاد پر اگر وہ جانتی تھی تب بھی یہ ثابت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ اطلاق العبارہ، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا عبارت کا اطلاق اقتضا کرتا ہے، کیونکہ عبارت میں کیا ہے، یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ اگر وہ جانتی ہو اس صحت کے صحیح نہ ہونے کو، بیع کے صحیح نہ ہونے کو، اس صورت میں ثابت نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ عبارت مطلق ہے، تو جب مطلق ہے تو اطلاق عبارت بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌ لِلْمَوْلَى، کہتے ہیں کیوں اگر وہ جانتی تھی اور اس کے باوجود بھی یہ حق مہر وغیرہ ثابت ہوگا، کہتے ہیں جی حق مہر یہاں پر کنیز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مولا کا حق ہے، اب اگر غلط کام کیا ہے تو کنیز نے کیا ہے،
مولا نے تو نہیں کیا، پس کسی دوسرے کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ کنیز کی جو غلطی ہے اس کی سزا اس کے مولا کو نہیں دی جائے گی۔ پس لأن ذلک حق للمولا، کیونکہ یہ حق مہر جو تھا، یہ جو جتنے بھی اخراجات اور مالی اخراجات تھے، حق مہر وغیرہ، یہ مولا کا حق ہے۔ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، اور کسی دوسرے کے اوپر دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ ولا تصیر بذلک ام الولد۔ اب کہتے ہیں آیا اس مشتری کے جماع کی وجہ سے اگر یہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس بچے کی وجہ سے کیا یہ ام والد نہیں بن جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، ام والد اس صورت میں ہوتی اگر اس کو اپنے مالک نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہوتی، تو اس صورت میں یہ کیا ہوتی؟ ام والد بنتی، کسی دوسرے شخص کی وتی سے ام والد نہیں بنے گی۔ ولا تصیر بذلک ام الولد، ولا تصیر ام الولد، یہ نہیں بنے گی اس کے ساتھ ام والد، لأنها فی نفس الامر ملک غیر الواتی، چونکہ یہ حقیقت میں یہ مشتری کی ملکیت نہیں تھی بلکہ واتی کے غیر کی ملکیت ہے جو کہ اس کا مولا ہے۔ وفی الدروس لا یرجع علیہ بالمہر الا مع الاکراہ، یا لا یرجع علیہ، دروس میں فرمایا ہے کہ رجوع نہیں کیا جائے گا مشتری پر مہر کے لیے مگر اس صورت میں کہ اس نے اکراہ کیا ہو، یعنی زبردستی جبر کے ساتھ ہم بستری کی ہو۔ استنادا الی انہ لا مہر لبغی، استناد کرتے ہوئے اس چیز کی طرف چونکہ اگر اکراہ نہیں تھا اور ادھر سے وہ جانتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو زناکار کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ استناد کرتے ہوئے اس چیز کی طرف کہ لا مہر لبغی، کہ جو باغی ہے یعنی زانیہ ہے اس کے لیے مہر نہیں ہے۔ وَيُضَاعَفْ بِمَا مَرَّ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس بات کو تضعیف کی جاتی ہے اس چیز کے ساتھ جو پیچھے گزر چکی ہے۔ پیچھے کیا گزرا ہے کہ یہ مولا کا حق ہے، یعنی یہاں پر حق مہر یہ مولا کا ہے نہ کہ کنیز کا ہے۔ اگر زنا ثابت ہو رہا ہے تو کنیز کے لیے ہو رہا ہے نہ کہ مولا۔ جب مولا کا حق ہے تو مولا کا حق اس کی وجہ سے نہیں روکا جائے گا۔ اور دوسرا ان المہر وان المہر المنفی مہر الحرۃ، اور دوسرا جس مہر کی نفی کی جا رہی ہے کہ لا مہر لبغین، وہ آزاد عورت کے مہر کی بات ہو رہی ہے نہ کہ کنیز کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آزاد عورت کا مہر اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، کنیز کا مہر کنیز کی ملکیت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے مولا کے لیے ہوتا ہے۔ بس وَأَنَّ الْمَهْرَ الْمَنْفِي مَهْرُ الْحُرَّةِ بِظَاهِرِ الْإِسْتِحْقَاقِ، پس جو مہر جس کی منفی کی جا رہی ہے وہ آزاد عورت کا مہر ہے اس استحقاق کے ظاہر سے۔ یہ جو لام استحقاق آئی ہے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ وَنِسْبَةُ الْمَهْرِ، اور دوسرا مہر کی طرف جو نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ مہر مثلا نہیں ہوگا اس کے لیے، مہر کی نسبت اس سے بھی یہ کہ یہ آزاد عورت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ خود کنیز کے لیے تو مہر نہیں ہے، تو اس کے مولا کے لیے ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَّ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمَهِيرَةُ، اور اسی وجہ سے آزاد عورت پر ہی مہیرہ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی صاحب ذات مہر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ علیہا، یعنی علی الحرۃ، آزاد عورت پر ہی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے اس نے حق مہر دے دیا لیکن ولادت کی وجہ سے جب بچہ متولد ہوا تو کنیز میں نقص وارد ہو گیا، تو کیا اس نقص کا بھی مشتری ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں وَلَوْ نَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ نَقْصَهَا مُضَافًا إِلَى مَا تَقَدَّمَ، کہتے ہیں اگر نقص وارد ہو جاتا ہے ولادت کے ساتھ تو یہ مشتری ضامن ہوگا اس کے نقص کا بھی، ساتھ ان چیزوں کے کہ جو پیچھے گزر چکی ہیں، یعنی ان کے علاوہ نقص کا بھی ضامن ہوگا۔ وَلَوْ مَاتَتْ، اور اگر کنیز تولد یعنی بچہ جنم دیتے وقت فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، ضامن القیمتہ، تو یہ اس کی قیمت کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ فرماتے ہیں وَحَالِ يَزْمَنُ مَا ذُكِرَ عَرْشُ الْبَكَارَ لَوْ كَانَتْ بِكْرًا، حَالِ يَزْمَنُ، کیا یہ ضامن ہوگا ما ذکر، اس کے ساتھ جو کچھ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یعنی حق مہر وغیرہ اور باقی جو منافع ہیں ان کے علاوہ، آیا حل یضمن عرش البکارہ، کیا یہ عرش بکارت کا بھی ضامن ہوگا؟ لو کانت بکرن، اگر یہ باکرہ تھی تو
چونکہ باقرہ ہونے کی صورت میں گویا کہ اس نے جنایت کی اور اس کی بکارت ضائع کی ہے۔ ام یقتصر علی احد الامرین، بس آیا ضمانت ہوگی اس کے ساتھ عرش حال یضمن مع ما ذکر، آیا ضمانت ہوگی اس کے ساتھ جو کچھ ذکر ہو چکا ہے عرش البکارت، عرش بکارت کی، لو کانت بکرن، اگر وہ باقرہ تھی، ام یقتصر علی احد الامرین، یا نہ صرف اختصار کیا جائے گا دو امروں میں سے ایک پر، یعنی یا حکمار پر یا عرش بکارت پر۔ وجہان، فرماتے ہیں اس میں دو وجہ ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ ضامن نہیں ہے، یعنی فقط وہی دو میں سے ایک پر اتفاق کافی ہے، دوسرا ہے کہ نہیں عرش بکارت بھی دینا ہوگا۔ اجودہما عدم التداخل، دو وجہ ہیں اور ان میں سے اجود یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے اسباب میں تداخل نہیں ہے، حق مہر اور چیز ہے اور عرش بکارت اور ہے۔ حق مہر بوز کے عوض میں تھا اور یہاں پر یہ جو عرش ہے یہ اس جنایت کے بدلے میں ہے جو اس نے انجام دیا اور اس کی بکارت کو ضائع کیا ہے۔ لأن احد الامرین عوض الوضع، چونکہ ان دو امروں میں سے ایک جو ہے وہ وطی کے عوض میں ہے جو کہ حکمار تھا، وہ عرش البکارت عوض الجنایت، لیکن جو عرش بکارت ہوگا وہ اس جنایت کے عوض میں ہوگا جو اس نے کی ہے۔ فلا يدخل احدهما فی الآخر، بس ان میں سے ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِاسْتِحْقَاقِهَا حَالَ الْانْتِفَاعِ لَمْ يَرْجِ بِشَيْءٍ، کہتے ہیں اگر مشتری جانتا تھا کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہے، بائع نے اسے ایسے پکڑ کر دے دی ہے، یعنی جانتا تھا کہ یہ کنیز کسی اور کی ہے، تو کہتے ہیں حال انتفاع، اس وقت جب یہ اسے انتفاع حاصل کر رہا تھا تو کہتے ہیں اب جب اس سے مالک نے یہ ساری چیزیں لے لی تو لم یرجع بشیء، یہ کسی بھی چیز میں رجوع نہیں کر سکتا ہے بائع سے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِاسْتِحْقَاقِهَا، اگر مشتری جانتا تھا استحقاق کے اس کے استحقاق کو کہ یہ کسی اور کی ہے، کب جانتا تھا؟ حال الانتفاع، جب اسے انتفاع حاصل کر رہا تھا، لم یرجع بشیء، تو اس صورت میں یہ کسی چیز میں بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ عَلِمَ مَعَ ذَلِكَ التَّحْرِيمَ، لیکن اگر اس استحقاق کے ساتھ ساتھ وہ اگر تحریم کو بھی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ وطی حرام ہے، تو کان زانیاً، تو یہ کیا ہوگا؟ مشتری زانی ہوگا اور اس کا جو بچہ ہوگا پھر وہ غلام ہوگا۔ والولد رقٌ، چونکہ زانی کا بچہ جو ہے وہ غلام ہوگا، وہ اس کنیز کے ساتھ ملحق ہوگا نہ کہ زانی کے ساتھ۔ وعلیہ، کہتے ہیں اور اس مشتری پر ہوگا المہر مطلقاً، حق مہر اس پر مطلقاً، چاہے یہ حرمت کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، دونوں صورتوں میں، یا چاہے یہ استحقاق کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اس کے اوپر حق مہر ضروری ہے۔ وَلَوِ اخْتَلَفَتْ حَالَهُ بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ تَجَدَّدَ لَهُ الْعِلْمُ، کہتے ہیں اگر اس کی حالت مختلف ہو، لَوِ اخْتَلَفَتْ حَالَهُ، اگر حالت اس کی کیا ہے؟ مختلف ہے، یعنی کچھ صورتوں کو جانتا تھا، بیع کے وقت جانتا تھا کہ یہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، بیان کا، بلکہ بیع کے وقت یہ جاہل تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کا استحقاق کو، ثم تجدد له العلم، لیکن بعد میں اسے علم پیدا ہو گیا یہ تو کسی اور کی ہے، یا علم راجع بما غرم حال الجال، کہتے ہیں اب جہالت میں جو اس نے اخراجات کیے ہیں وہ بیع سے لے سکتا ہے، اور جہالت کے بعد جو اخراجات خرچ کیے ہیں وہ نہیں لے سکتا۔ وَلَوِ اخْتَلَفَتْ حَالُهُ، اگر کہتے ہیں اس کی حالت کیا ہو؟ مختلف ہو، بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا، یعنی اس کی حالت اگر مختلف ہو اس طرح، بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ، بیع کے وقت یہ اس سے جاہل تھا کہ یہ کسی اور کی ہے، ثُمَّ تَجَدَّدَ لَهُ الْعِلْمُ، پھر اس کے لیے علم متجدد ہوا، وجود میں آیا، تجدید ہوئی کہ یہ تو کسی اور کی ہے، کہتے ہیں راجع بما غرمہ حال الجہل، تو رجوع کرے گا اس میں جو کچھ اس نے غرامت اور خسارت وغیرہ ادا کی ہے جہالت کی حالت میں، وساقط الباقی، اور جو باقی ہوں گے یعنی جو علم کی صورت میں اس نے اخراجات کیے ہیں اب جاننے کے باوجود کیے ہیں تو وہ ساقط ہو جائیں گے، ان میں رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔